کے سلسلے میں مختصر مگر بہت ہی مفید باتیں پڑھی تھیں کہ اگر والدین حکم دے دے تو ان کی اطاعت بہرحال لازم ہے. یا ایک حدیث ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو ہے وہ جب امام سے پوچھا کہ کیا حقوق ہیں اولاد کے اوپر والدین کے سلسلے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ماں باپ کے آگے نہ چلے، ماں باپ کا نام نہ لے مثلا جو ہے وہ، اور اس کے سبب کیا ہے ماں باپ کو لوگ پورا بھلا نہ کہیں. یہ سب سے اہم بات ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نئی حدیث ہے، آج نئی روایت، فرمایا کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ زندہ ہو یا مردہ نیکی کیوں نہیں کرتے، مرنے کے بعد ان کے لیے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نیابتاً حج کرو. ان اعمال کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا اور تم کو بھی ملے گا، چونکہ یہ نیکی ماں باپ کے حق میں ہے، خدا تم کو اس کا بہت ہی ثواب دے گا. اس مختصر سے روایت میں کئی چیزیں صاف ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا جو معاملہ ہے وہ صرف زندگی میں نہیں ہے، بلکہ امام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ. یعنی وہ سوال کے صاحب جو ہے وہ اب تو ماں باپ ہی نہیں، اب کیسی نیکی. فرمایا نہیں، مرنے کے بعد بھی نیکی ہو سکتی ہے. کیا کہا، ان کی قضا نمازیں پڑھو، ان کی قضا روزے رکھو، نیابتاً حج کرو، یا اس کے علاوہ جو دیگر اعمال خیر ہیں ان کی نیابت میں انجام دو. دوسری سب سے اہم بات کا کیا فائدہ، کہا ان اعمال کا ثواب تمہیں بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، یعنی ماں یا باپ یا دونوں کے لیے اگر آپ نے کیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اکثر آپ لوگوں کے جو لوگ یہاں بیٹھے اکثر جو ہے وہ لوگوں کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک اس دنیا میں نہیں ہے نا. آپ جو بھی کام کیجئے، خصوصاً مستحب کام جتنے ہیں، نیت کر لیجئے میرا یہ کام میرے والد کے لیے، بس میرا یہ کام میری والدہ کے لیے. یقین مانیے کہ جو ہے وہ کیا ہے، آپ کو اس عمل مستحب کا خود بھی ثواب ملے گا، اور امام فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ نیکی ماں باپ کے حق میں ہے، خدا تم کو اس کا بہت ہی ثواب دے گا. یعنی ایک طرف جو ہے وہ کیا ہے، خالی اگر آپ اپنے لیے کرتے ہیں تو آپ کو اس نیکی کا ثواب ملتا ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ بہت ہی ثواب ملے گا. یعنی ثواب بھی بڑھ جائے گا کب، جب آپ والدین کے لیے یا دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کریں. متوجہ ہیں؟ یہ سب سے اہم بات تھی کہ مثلا اگر جو ہے وہ صدقہ دینے کا روز جمعہ 100 ثواب اللہ نے رکھا، مثال کے طور پر صدقہ دینے کا ایک مفلس کو اللہ نے جو ہے مومن کے لیے کہا کہ اگر صدقہ دو گے 1 درہم کو مثلا 100 ثواب، تو یہ 100 ثواب تو آپ کے لیے ہے نا. لیکن آپ نے اگر نیت کر لیا کہ یہ جو میں صدقہ دے رہا ہوں 1 درہم کسی مفلس کو، غریب کو، فقیر کو، محتاج کو، اپنے والد کی طرف سے، مثلا مرحوم والد کی طرف سے یا مرحومہ والدہ کی طرف سے، جانتے کیا ہوگا بہت ثواب ملے گا. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے، یہ 100 جو ثواب رکھا تھا اللہ نے یہ بڑھ جائے گا. اور یہ بھی نہ کوئی سوچے کہ ہمارے والے میں سے کم ہو جائے گا، نہیں، اللہ جو ہے وہ بڑھا کر کے جن کے لیے آپ نے نیابتاً یا جن کی جو ہے وہ روح کے اصالے صاحب کے لیے آپ نے کیا ہے ان کو بھی بڑھا کے دے گا، اور خدا آپ کو بھی اگر جو 100 ملنے والا تھا تو وہ ممکن ہے کہ وہ 500 اور آدھا، اس لیے اس کے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے نا. صلوات بر محمد اور آل محمد. ہدیہ والدین نماز وغیرہ ہو سکتا ہے، آگے اس کا تذکرہ ہے جو عموماً ہمارے یہاں روایتوں میں بھی ہے اور پڑھا جاتا ہے، اور جو ہے ہدیہ والدین کے لیے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے. یا اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں. بیٹھے ہیں آفس میں کام کر رہے ہیں، یا مثلا کہیں بازار میں ہیں، کہیں جا رہے ہیں گاڑی میں، نیت کر لیجئے کہ میں 100 صلوات پڑھ رہا ہوں اپنے باپ کے لیے، یا مثلا 10 صلوات پڑھ کر کے اپنی ماں کو پڑھ دیا، یا مثلا جو ہے 50 جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر 50 دفعہ، مثلا کچھ بھی کر لیجیے آپ. بارہا ہم کہتے ہیں اپنے بیانوں مجلسوں میں کہ دین اسلام سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے مواقع کسی دین میں نہیں ہے اپنے مرحومین سے جڑنے کے لیے اور اصالہ ثواب کے لیے. آپ کسی دین کو بھی آپ اٹھا کے پڑھ لیجیے، کسی دین میں بھی اسلام سے زیادہ اپنے مرحومین سے جڑے رہنے کے لیے، اصالہ ثواب کے لیے کوئی جو ہے وہ کیا ہے دین اتنے راستے نہیں بتاتا سوائے ہمارے مذہب اسلام کے، کہ جو چاہیے آپ کر لیجیے. ایک درود بھی اگر پڑھیے تو جو ہے وہ کیا ہے چاہتے ہیں کہ اس ثواب میں جو ہے وہ باپ بھی شریک ہو مرحوم، ماں بھی شریک ہو مرحومہ، تو آپ نیت کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے کہ میں اپنے باپ کو یاد کیا کرتا ہوں، اللہ دے دے گا. اور ہم جیسے لوگ یہ اگر ویڈیو کسی مولوی تک پہنچے، مولوی حضرات ان کے لیے تو مثلا جو ہے وہ عوام کے مقابلے میں، پبلک کے مقابلے میں مولویوں کے پاس زیادہ جو ہے وہ کیا ہے آپشن ہے اصالہ ثواب. مثلا ایک مجلس پڑھنے والا ہی ایک بہت بڑا کام ہے. خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں مثلا، نماز میت پڑھ رہے ہیں مثلا، یا کہیں بھی جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، نیت کر لیں کہ میرا یہ عمل جو ہے میرے مرحوم باپ کے لیے،
ہم نے شروع کر دیا ہے مجلس سے والے نیت کر لیتے ہیں آج کی مجلس کے صاحب میں نے اپنے باپ کے لیے جو کیا ہے ہدیہ کر دیا, ٹھیک ہے. میرے نام اعمال میں کمی نہیں ہو جائے گی, بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ روایت کہتی ہے میرے نام اعمال میں اور اضافہ ہو جائے گا اس نیکی کی بنیاد پر. مجلس پڑھنا نیکی ہے نا, تو مولانا حضرات کے لیے زیادہ اپرچونیٹی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ. حدیث حسن میں, یہ حدیثوں کی قسم پہلے بتا دو. حدیث حسن میں فرمایا کہ ایک شخص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنی جان کے ساتھ. 3 مرتبہ یہی سوال کیا اس نے کہ کس کے ساتھ نیکی کروں, کس کے ساتھ نیکی کروں, کس کے ساتھ نیکی کروں, اور یہی جواب ملا. 4تھی مرتبہ جب سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ. یعنی ماں باپ کیا ہے؟ بمنزل نفس ہیں اولاد کے لیے, بمنزل جان ہے. یعنی جو اپنی جان کی آدمی جو قدر و قیمت سمجھتا ہے وہی اپنے ماں باپ کے. کس کے ساتھ نیکی کرو؟ اپنے ساتھ برا نہیں کرتا نا آدمی, بولیے کتنا بھی برا ہو آدمی اپنے لیے برا نہیں کرتا ہے نا. کتنا بھی مثلا پست آدمی ہو اپنے لیے برائی نہیں کرتا, وہ لاکھ برا اور تب بھی کیا اپنے نفع کے لیے, اپنے جو ہے وہ کیا اچھائی کے لیے وہ کام کرتا ہے. پیغمبر سے پوچھا گیا کہ کس کے ساتھ نے کہا اپنی جان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اپنی جان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اپنی جان کے ساتھ. 4تھی بار جب پھر پوچھا کس کے ساتھ نیکی کریں تو کہا اپنے والدین کے ساتھ. یعنی کسی کے ماں باپ اس کی اولاد کے لیے کیا ہے؟ اس کی جان اور اس کی روح کے برابر ہے. تو جب اپنے ساتھ آدمی کیا ہے بدی نہیں کر سکتا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ تو اصل تصور بھی نہیں ہے. ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ شاید 10 منٹ 11 منٹ ہو جائے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد کا بڑا شوق ہے, لڑنا ہے مجھے. کہاں؟ میدان جہاد میں. حضرت نے فرمایا کہ خدا کی راہ میں جہاد کر, اگر مارا گیا تو خدا کے حضور میں ہمیشہ کی زندگی پائے گا, وہ بہشت کی روزی, اور اگر اثناء جہاد میں اپنی موت بھی مر گیا تو بھی تیرا اجر خدا کے ذمہ رہے گا, اور اگر زندہ ہی لوٹایا تو بھی گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. ٹھیک ہے, یعنی دونوں ہاتھ میں لڈو. جاؤ جہاد میں, اپنی موت مرے تب بھی اجر و ثواب, دشمن خدا اور رسول اور امام کی جو ہے وہ کیا ہے تلوار سے مارے گئے تب بھی کیا ہے اجر و ثواب, زندہ رہو گے اللہ کی طرف روزی پاؤ گے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ فی سبیل اللہ شہید کیے گئے ہیں, مارے گئے ہیں, وہ کیا ہے زندہ ہے, اور زندہ ہی نہیں بلکہ کیا ہے وہ اپنے خدا کی جانب سے رزق پا رہے ہیں. تو کیا ہے یہ اللہ کی نظر عنایت, خاص عنایت. حدیث میں پہلے برس کر چکے ہیں, حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے. امام نے فرمایا کہ ہر نیکی سے بالا تر ایک نیکی ہے اللہ کی بارگاہ میں, مگر اللہ کی راہ میں مرنے سے زیادہ بڑی کوئی نیکی نہیں. یعنی شہید فی سبیل اللہ ہونے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. لیکن اگر کہیں دوسری روایت یہ کہے کہ نہیں صاحب اس سے بڑی بھی نیکی کوئی ہے, تب معاملہ تھوڑا قابل غور ہے. تو کہا کہ اگر جو ہے وہ مر جاؤ گے یا اگر زندہ بھی پلٹ آئے تو کہا تمہارے سارے گناہ پاک و صاف کر دیے جائیں گے, معاف کر دیے جائیں گے, تو بالکل ایسے پاک و صاف جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, وہ مجھ سے بہت مانوس ہیں, اور میری جدائی گوارا بولتے رہیے نہیں کر سکتے. اگر ہم میدان جہاد میں چلے گئے شوق تو بہت ہے یا رسول اللہ, دشمن خدا اور رسول کو مارنے کا, قتل ہونے کا, اللہ کے راہ میں رضایت خدا رسول کے لیے جہاد کرنے کا شوق تو بہت ہے, لیکن ہمارے ماں باپ کیا ہیں بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, وہ ہم سے بہت مانوس ہیں, اگر ہم چلے گئے تو ہماری جدائی بھی گوارا نہیں کریں گے. حضرت نے فوراً فرمایا تو اپنے ماں باپ ہی کے پاس رہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے. اس کے حق کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کا ایک رات دن کا انس تیرے حق میں خدا کی راہ میں سال بھر جہاد کرنے سے بہتر ہے. بس گفتگو ختم. کیا فرمایا ایک رات بھی اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ انس کے ساتھ رہ گئے, یعنی محبت کے ساتھ رہ گئے ماں باپ کے تئیں, ان کی خدمت کرنے کی غرض سے, تو کہا کہ جو میدان میں جا رہے ہو 1 سال مسلسل جہاد کرنے سے بہتر ہے تمہارے لیے. میدان جہاد میں جاتا کیا کرتا بیچارہ, اگر نوبت آتی تو جاتا ہے میدان میں, لڑتا یا جیت جاتا ہے یا ہار جاتا, مر جاتا یا زندہ رہتا ہے, اتنا ہی. کوئی بھی جنگ رسول اللہ کی زندگی میں 1 سال نہیں چلی ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ. کسی بھی جنگ کی مدت کیا 1 سال نہیں, 1 سال جنگ. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں, ایک رات بھی اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ مسکت کے ساتھ رہو, ان کی ضرورتوں کو پورا کرو, صرف یہ سوچ کے کہ وہ تمہاری جدائی گوارا نہیں کر سکتے ہیں,
تو 1 سال کے جہاد سے بھی کیا ہے زیادہ ثواب. بات سمجھ گئے نا. ماں باپ کیا ہیں؟ سب سے اہم ہے. جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے ماں باپ کی خدمت کرنا. ماں باپ کے لیے کیا ہے؟ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے نزدیک رہنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، ان کی رضایت کا سبب بن سکیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، نیکی کر سکیں، اس میں سلوک کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.